بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8واں باب ہے کتاب الحج از موطا امام مالک۔ باب و مواقیت الاحلال، احرام باندھنے کے میقات، یعنی وہ مقامات جہاں سے احرام کے بغیر آگے گزر جانے والے پر حدود حرم کی طرف جو بڑھ گیا شریعت اس پر جرمانہ عائد کرتی ہے۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل اهل المدينة من ذي الحليفة ويحل اهل الشام من الجحفة ويحل اهل نجد من قرن۔ قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل اهل اليمن من جلملم۔ یہ حدیث پاک امام مالک اپنے استاد نافع سے وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، ایک مقام ہے۔ شام والے جحفہ سے، جحفہ اور جوفہ اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا، اور نجد والے یعنی موجودہ ریاض والے مقام کرن سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول پاک کا یہ ارشاد بھی مجھے پہنچا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھا کریں۔ یہ ہمارے پاک و ہند والوں کے لیے بھی میقات یلملم ہے، اگرچہ وہ جہاز میں اعلان وغیرہ کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلیں اور آپ کو خطرہ ہوگا آپ سو جائیں گے اور کہیں حدود حرم کی طرف متجاوز کر جائیں بے نیت، تو پھر نیت پہلے کر لیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ الرٹ رہیں گے اور احرام کی پابندیاں بھی سینا شروع ہو جائیں تاکہ ایئرپورٹ پہ یا آگے ایئر لائن میں احرام کی پابندیاں ان کا نبھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو پھر بھلے آپ چادریں لپیٹ لیں، لیکن نیت تب کریں جب آپ کے میقات سے پہلے اعلان ہو، کیونکہ اصل نام ان چادروں کا نہیں ہے احرام بلکہ نیت کا نام ہے۔ قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يحلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجوفة واهل نجد من قرن۔ پھر یہ وہی بات آگے فرماتے ہیں، وہ اخبرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ويحل اهل اليمن من جلملم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے فرمایا کہ وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام والے جعفہ سے اور نجد والے کرن سے۔ اور یہ تینوں کا ذکر کر کے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھا کریں۔ اثر وحدثنی عن مالک عن نافع ان عبداللہ ابن عمر احل من الفرع۔ اب یہ ان کا عمل بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا، جو ان مواقیت احلال کا حضور کی طرف سے بیان کر رہے تھے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں میں نے اپنے استاد نافع سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر سے یہ بات ان کا عمل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے احرام مقام فرع سے باندھا۔ ایک اور اثر ہے اس میں امام مالک نے ایک ثقہ معتبر آدمی سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیت المقدس سے احرام باندھا۔ اور ایک اور یہ روایت ہے کہ رسول پاک نے احل من الجعرانۃ بعمرہ، یہ مقام جعرانہ ہے، یہاں سے عمرے کا احرام باندھا، اور یہ بڑا پرسوز مقام ہے۔ شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ ایسا مقام ہے کہ ہمارے شیخ عبد الوہاب متقی کو اس مقام پر
ایک رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 مرتبہ خواب میں دیدار ہوا۔ مقام جعرانہ اور مقام تنعیم، مقام تنعیم تو وہ ہے جہاں جو مسجد عائشہ کہلاتی ہے، وہاں سے بھی لوگ احرام باندھتے ہیں، خصوصاً جو حرم مدنی سے ادھر حرم مکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے، اس میں یہ باب نمبر 9 ہے، باب العمل فی الاحلال، احرام باندھنے کا طریقہ اور تلبیہ جس کو لبیک کہتے ہیں اس کا بیان۔ حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک کا تلبیہ یہ تھا، ان تلبیۃ رسول اللہ، تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لک، حاضر ہوں میں اور اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تعریف ساری کی ساری اور نعمت مولا تیرے لیے ہے اور بادشاہت تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قال وکان عبداللہ ابن عمر یزید فیہا لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بطور دعا بعض اوقات یہ کلمات بھی ساتھ کہتے، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، حاضر ہوں میں اور بھلائی تیری ہے، دست قدرت تیرے میں بھلائی ہے، خیر تیری جانب سے ہے، بندے کی رغبت اور عمل تیری جانب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دعا ہے اور یہ بندے کی حاضری کا ایک انداز ہے۔ بالت احرام اونٹنی سے گر کے تلبیہ کہتے ہوئے ایک آدمی فوت ہو گیا، تو رسول پاک نے جب یہ بشارت دی تو صحابہ جھوم اٹھے کہ فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ مطلب کیا، وہ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا حاضر ہوگا کہ مولا، ایک تو احرام کی حالت میں ہوگا اور دوسرا کہتا ہوا حاضر ہوگا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یعنی وہ کیا اس کے لیے منظر ہوگا۔ امام مالک روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت عروہ بن زبیر کی روایت ہے، یہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کے صاحبزادے اور حضرت صدیقہ بنت صدیق اکبر کے بھانجے ہیں اور ان کے شاگرد بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی مسجد ذی الحلیفہ رکعتین فاذا استوت بھی راحلۃ احل، ذو الحلیفہ کی مسجد میں 2 رکعتیں سرکار ادا کرتے، کیونکہ اہل مدینہ کا جو ہے وہ میقات ذو الحلیفہ آپ نے سنا، سرکار بھی اہل مدینہ میں سے تھے، وہاں 2 رکعتیں ادا کرتے اور جب اپنی سواری پر جلوہ افروز ہوتے تو اب لبیک کہتے، یعنی چادریں باندھی ہوئی ہیں لیکن اب نیت کر لیتے۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے والد ماجد کو فرماتے سنا کہ یہاں سے ابتدا کرنے کا تم رسول پاک پر جھوٹ باندھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ رسول اللہ نے تلبیہ نہیں کہا مگر ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس سے، تو یعنی ان کے بیان میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بھئی سواری پر جلوہ افروز ہو کے کہا یا مسجد کے پاس ہی تھے تو کہا، لیکن بہرحال مقام ذوالحلیفہ ہے اہل مدینہ کا۔ عبداللہ بن عبید بن جریج نے عبداللہ بن عمر سے گزارش کی، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کے 4 کام ایسے دیکھے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو وہ کام کرتے نہیں دیکھا۔ فرمایا ابن جریج وہ کیا ہیں؟ کہا میں نے آپ کو دیکھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے سوا اور کسی رکن کو آپ نہیں چھوتے۔ کعبے کا وہ ستون جو یمن کی جانب ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور حجر اسود جو ہے یہ کعبہ شریف کا جو مین دروازہ ہے اس کے ساتھ دیوار میں دائیں طرف نصب ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایسے جوتے پہنتے ہیں جن میں بال نہیں ہوتے، ان ہوتے تو چمڑے کے ہیں لیکن بے بال۔ میں نے آپ کو زرد خضاب کرتے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگوں نے چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیا، اور آپ 8ویں ذوالحجہ سے پہلے احرام نہیں باندھتے۔ 4 کام میں نے آپ کے اوروں سے منفرد دیکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی اور ستون کو رکن کو آپ نہیں چھوتے۔ دوسرا جوتے پہنتے ہیں جو چمڑے والے تو وہ بے بال ہوتے ہیں،
یعنی باقی لوگ پہنتے ہوں گے تو چمڑا بالوں والا ہوتا ہوگا۔ تیسرا زرد خضاب کرتے آپ کو دیکھا ہے۔ چوتھا دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جب لوگ چاند دیکھیں تو احرام باندھ لیتے ہیں بھی ہم حرم میں، اور مہینہ بھی جناب آ گیا آج کا، اور آپ 8 ذوالحجہ سے پہلے نہیں باندھتے، یوم ترویہ سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جو پہلی بات ہے ارکان والی، رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ میں نہیں چھوتا، تو میں نے رسول پاک کو باقی رکنوں کو چھوتے نہیں دیکھا۔ اصل اتباع ان کی ہے، میں نے جو دیکھا سرکار کو تو رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے دیکھا۔ رہی بات جوتوں والی، تو میں نے سرکار کے ایسے نالین شریف دیکھا کہ جو زرد رنگ کے چمڑے کے تھے، ان پہ بال نہیں تھے، اور سرکار وضو کر کے پہن لیتے، لہذا میں وہی جوتے پسند کرتا ہوں پہننا۔ رہا زرد رنگ کے خضاب کی بات، تو میں نے یہ بھی رسول پاک کو دیکھا ہے، سرکار کے چند بال مبارک سفید تھے، پیش مبارک میں تو چند مرتبہ خضاب زرد کا استعمال ثابت ہے، سیاہ خضاب کی سرکار نے شدید مذمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور فرمایا کہ رہی احرام کی بات، تو میں نے رسول پاک کو بھی ایسے ہی دیکھا کہ اصل ایام حج جو ہے وہ تو 8 سے ہی شروع ہوتے ہیں، یوم ترویہ، پھر اگلے دن عرفات کی حاضری، مزدلفہ، پھر قربانی 10 کو، 11 12 تک تلبیہ اپنا رمی جمرات ہوتی ہے۔ تو چاروں عمل میں نے وہ اپنائے جو میں نے رسول پاک کو کرتے ہوئے دیکھے۔ آگے اثر بیان کیا حضرت امام مالک نے عبداللہ بن عمر کا کہ کان یصلی فی مسجد ذی الحلیفہ ثم یخرج فیرکب فاذا استوت بہ راحلۃ احرم۔ مسجد ذی الحلیفہ میں نماز پڑھتے، پھر باہر نکل کر سوار ہوتے، جب سواری سیدھی ہو جاتی تو احرام باندھتے۔ امام مالک کو یہ بات پہنچی کہ عبد الملک بن مروان نے مسجد ذی الحلیفہ سے احرام باندھا جبکہ ان کی سواری سیدھی ہو گئی، اور یہ بات انہیں ابان بن عثمان نے بتائی تھی۔ ایک چھوٹا سا باب ہے جس میں 2 حدیثیں ہیں۔ باب رفع الصوت بالاحلال، احرام میں بلند آواز سے لبیک کہنا۔ حدیث پاک امام مالک نے خلاد بن سیب انصاری کی بیان کی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل، سید الرسل نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل آئے، فامرانی ان آمر اصحابی، مجھے کہا کہ میں اپنے اصحاب کو آرڈر کروں، او مم مائی، یا جو میرے ساتھ ہیں، کس بات کا؟ یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے آوازیں بلند کریں، او بالاحلال یرید احدہما، یا ان دونوں میں سے ایک چیز مراد ہے، یعنی یہ حکم دوں کہ تلبیہ کہتے وقت یا احرام باندھتے وقت، ان 2 موقعوں میں سے ایک موقع پر آواز کو کیا ہے؟ بلند کریں، اللہ کے ذکر میں آواز کو بلند کریں۔ امام مالک نے کہا کہ اہل علم فرماتے ہیں تلبیہ میں عورتوں پر آواز بلند کرنا نہیں ہے، یہ صرف مردوں کی بات ہے، جس طرح صفا مروہ کے درمیان جو دوڑنے کا مسئلہ ہے وہ مردوں کے لیے، عورتیں عام چال چلیں گی۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ لا یرفع المحرم صوته بالاحلال فی مساجد الجماعات لیسمع نفسه ومن یلی الا فی المسجد الحرام و مسجد منی فانه یرفع صوته فیما، کہ جو محرم ہوتے ہیں نا اپنی آواز کو جامع مسجدوں میں بلند نہ کرے، یعنی مسجد کا تقدس، بے وجہ آواز بلند، اس کے لیے بھی ممنوع ہے، خود سنے یا نزدیک والا، بس اتنا، سوائے خاص مسجد حرام اور مسجد منی کے، کہ وہاں اس کی حاضری صرف نمازی کی حیثیت سے نہیں ہے، حاجی کی حیثیت سے بھی ہے، تو اظہار تلبیہ کا، لبیک کا، وہ ان دونوں میں آواز میں بلند کریں۔ قال مالک سمیت بعد اہل العلم یستحب التلبیہ دوبرا کل صلاۃ والا کل شرف من الارض، حاجی حج کے دنوں میں ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً تلبیہ بطور ذکر کہتا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں میں نے علماء سے سنا کہ ہر نماز کے بعد اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے تلبیہ کہنا مستحب ہے، یعنی اس وقت خاص طور پہ اس کو بار بار تلبیہ کو کہنا یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ پروردگار عالم روئے زمین سے سفر حج کرنے والے اور حرم شریف میں تلبیہ کی آوازیں بلند کرنے والے، احرام کی چادروں میں لپٹ کر طواف کعبہ کرنے والوں کے طفیل ہمیں بھی اپنے سر کی آنکھوں سے
اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک در دیکھنا نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔